اگلا سوال استاذ علوم کرم جناب مشرف کان صاحب مفتی سلسلہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کان صاحب انصر بلال صاحب نے یہ ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو نماز کے لیے پانی سے وضو کا حکم ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو حکم ہے کہ صاف مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ وہ کہتے ہیں لیکن اگر مٹی بھی میسر نہ ہو، جیسے پکی عمارتیں وغیرہ یا پکی بنی ہوئی مسجدیں ہوتی ہیں، تو اس موقع پر کیا حکم ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، او جاء احدکم من الغائط، جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اب یہاں پر 4 باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو، اب پانی نہ ملنے کی شرط ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے۔ بیمار کو پانی ملتا ہے یا نہیں ہے، سفر پر ہے پانی موجود ہے یا نہیں ہے، دونوں حالتوں میں بیمار کو اور مسافر کو تیمم کی اجازت دی، وضو سے اور غسل سے مستثنا قرار دی۔ فرمایا لیکن جس نے پخانہ پیشاب کیا ہے یا بیویوں سے صحبت کی ہے اور اسے پانی نہیں ملا، تو وہ پھر پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ دھول اور غبار کا لفظ نہیں فرمایا، فرمایا پاک مٹی، گویا جو بھی سعید کہتے ہیں سطح ارض کو، زمین کی سطح، خواہ وہ پتھریلی ہو خواہ وہ اینٹ کی شکل میں ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دھول اڑ رہی ہو، اگر اس پہ دھول ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے۔ بعض فقہاء نے اس بات پہ تفصیلی بحثیں کی ہیں کہ دھول ہو تو پھر تیمم ہوگا، اگر دھول نہیں ہے تو نہیں ہوگا۔ گرد و غبار سے اٹی پڑی چیز ہو، ہاتھ مارے گرد اڑے تو پھر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم نے ایسی پابندی نہیں لگائی۔ فرمایا پھر اس کا طریق کیا ہوگا؟ فرمایا طریق یہ ہے کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، جو بھی چیز ہے پاک مٹی کی طرح، پاک مٹی، اس پہ ہاتھ لگا کر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو۔ اب رہ گئی یہ بات کہ مٹی نہ ملے، بات یہ ہے کہ خاکی ذرات تو ہر چیز پہ ہی موجود ہوتے ہیں، کہیں تھوڑے کہیں زیادہ، انسان کے کپڑوں پر بھی ہوتے ہیں، دیوار پر بھی ہوتے ہیں، لکڑی کے فرنیچر پر بھی ہوتے ہیں، بستر پر بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی صورت ہو، جو بھی میسر ہو، وہاں پہ انسان ہاتھ مار کے سر، منہ کا اور ہاتھوں کا مسح کر دے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو تیمم کرنا ہوتا تھا تو آپ بعض اوقات تکیے پر یا لحاف پر ہاتھ مار کر تیمم کر لیا کرتے تھے۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔